نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني أصلي رواه ابن ماجہ۔ الفاظ کتنے مختصر ہیں اور معنی اور مفاہیم اتنے ہیں کہ دفاتر میں نہیں سمجھے جا سکتے۔ آپ کو لگا ہوگا بہت مختصر سے حدیث پڑھ دیا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کا بھی تعلق صحت سے ہی ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب داخل کر دیا جاتا ہے میت کو قبر میں تو سورج اس کے لیے لگتا ہے کہ ڈوب رہا ہے، کبھی بھی دفن کرو لیکن میت کو ایسا لگے گا کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ تو وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، یعنی نیک آدمی کی بات چل رہی ہے، یہ دیکھ کے کہ سورج ڈوب رہا ہے تو وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے کہ لاؤ نماز پڑھو، خود بیٹھو۔ کتنوں کو تو فرشتوں کو بٹھانا پڑتا ہے کہ اٹھ کے بیٹھو، اور کتنے ہیں کہ خود ہی بیٹھتے ہیں اٹھ کے نماز پڑھنے کے۔ یہ اس کی بات چل رہی ہے جو نماز کو جان کے برابر درجہ دے رہا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ نماز اس کی کسی بھی حال میں جائے۔ نمازی جو صحیح معنوں میں ہے وہ اپنی نماز کی ایسی حفاظت کرتا ہے کہ کسی مال رکھنے والے نے اپنے مال کی اتنی حفاظت نہیں کی، یہ سمجھ لیجیے۔ وہ مال کے لیے نماز نہیں چھوڑتا بلکہ نماز کے لیے مال کو چھوڑ دیتا۔ جب میں کینیا میں تھا تو جن لوگوں نے مجھے دعوت دے کے بلایا تھا ان کے ہاں سونے کا کام ہوتا تھا، پڑوس میں بھی سونے کی بہت بڑی بڑی دکانیں تھیں۔ ہم نے یہاں مولی گاجر بھی اتنا جو ہے دھوم سے بکتے نہیں دیکھا جتنا وہاں سونا دیکھا تھا بکتے۔ یہاں تولا دو تولا بڑی مشکل سے لوگ لے پاتے، وہ وہاں کلو سے سب چلتا، اتنی بڑی بڑی دکانیں تھیں پاس پڑوس میں۔ تو ایک دکان کے پاس میں بیٹھا تھا، کچھ گاہک باہر کے آ گئے اور دکاندار سے کہنے لگے کہ مجھے اتنا اتنا کلو سونا چاہیے آپ یہاں سے۔ انہوں نے کہا اذان ہو گئی ہے، اب ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے، نماز پڑھ کے آئیں گے تو آپ لے لیں۔ تو انہوں نے کہا ہم کو جلدی ہے، ہم آپ کا انتظار نہیں کر پائیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ دوسری دکان سے لیں۔ لیکن اب ہم جو دکان اپنی بند کر چکے ہیں، نماز کا دکان بند ہوتی تھی، تو ہم جو دکان بند کر چکے ہیں آپ کے لیے نہیں کھولیں۔ یہاں ہوتا تو ایک تولے کے لیے 100 بات کھولتا، اور پھر وہ پکا نمازی بھی بنتا۔ تو وہ بولتا کہ پھر پڑھ لیں گے نماز۔ نبی بھی تو مذہب ہے، یہ کیا نماز ہے؟ ابھی تم کیا سمجھو کہ نماز کیا ہے؟ کیا قدر کی آپ نے نماز کی یا نمازی کی؟ میں تنگ رہ گیا، صاحب اتنے کلو کی یہ بات کر رہا ہے۔ وہ اس نے کہا آپ دوسری دکان سے لے لیں۔ میں نہیں دے سکوں گا، میں جا رہا ہوں۔ وہ کہہ کے چلا گیا، چابی لی دکان کو چلا گیا۔ لیکن وہ آگے نماز کی برکت، وہ لوگ مجبوراً بیٹھ گئے، بولے جو اتنا ایماندار آدمی ہے تو تھوڑا ویٹ کر لینا اچھا ہے، اور تھوڑے ہم لیٹ ہو گئے تو کوئی حرج نہیں، بیٹھے نہیں ہو۔ یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ کے آیا تو کہنے لگے آپ دیکھ کہاں مل گئی۔ تو نماز بھی مل گئی اور اس کی برکت سے گاہک بھی مل گئے۔ یہاں گاہک بھی جاتا ہے، نماز بھی جاتی ہے، اس کی کچھ مطلب وہ چلا جاتا ہے، وہ کہتا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت خلیل کے بارے میں نے پڑھا تھا، کہتے تھے کہ میرے سامنے جب ایک ساتھ دو کام آتے ہیں، دنیا کا بھی کام آتا ہے اور دین کا بھی کام آتا ہے، دو کام ایک ساتھ آتے ہیں، تو میں دنیا والے کو پیچھے ڈالتا ہوں، اس لیے کہ دنیا پیچھے ہے، اور دین والے کو آگے کر دیتا ہوں۔ پھر اس دین کی برکت سے دین کا بھی کام ہو جاتا ہے اور دنیا کا بھی کام۔ یہ راز کم لوگوں کو معلوم۔ حضرت خلیل نے کہا جب دو کام میرے سامنے آتے ہیں تو میں دنیا کو پیچھے ڈال دیتا ہوں اور دین کو آگے۔
تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بیچارے میت کو جس کو قبر میں ڈالا گیا ہے ایسا محسوس ہوگا کہ سورج ڈوب رہا ہے اور ہے وہ نمازی آدمی تو خود ہی اٹھ کے بیٹھے گا، قبر میں اٹھ کے بیٹھے گا. قبر بالکل اندھیریوں میں ڈھکی ہوئی ہے، کوئی روشن دان نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن فرشتوں کے آنے سے اجالا ہو جاتا ہے، نوری ہے نا، تو اندھیرے اجالے دونوں گلے ملنے لگتے ہیں. ایک طرف زبردست اندھیرا، دوسری طرف زبردست اجالا، تو لگتا ہے سورج ڈوب رہا ہے. ایسا ہے تو اٹھ کے بیٹھتا ہے بیچارہ. فیجلس یمسح عینیہ، اپنی دونوں آنکھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ملتا ہے تاکہ نیند کا خمار چلا جائے. نیند کا خمار دور کرنے کے لیے لوگ جب سو کے اٹھتے تو بار بار اپنی دونوں آنکھوں کو ملتے ہیں تاکہ نیند کا خمار چلا جائے. تو موت جیسی نیند ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی دونوں آنکھوں کو ملے گا. یمسح عینیہ ویقول، اور کہے گا، یہ مردہ کہے گا. ابھی فرشتے کچھ کہنے نہیں پائے ہیں کہ یہ مردہ کہے گا. کیا کہے گا ذرا سن لیجیے. دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں. آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہو، کچھ سوال کرنا چاہتے ہو، تھوڑا چھوڑ دو، پہلے میں نماز پڑھ لوں. یعنی یہ فرشتوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں ہم آدمی کی خزامت کرتے کرتے پاگل ہو گئے، چمچا گیری کرتے کرتے پاگل ہو گئے، مالداروں کی غیر ضروری تعریف کرتے کرتے پاگل ہو گئے. فرشتوں سے بات کرنے کو تیار نہیں. کہا کہ آپ رکو، آپ چھوڑو مجھے، میں نماز پڑھوں. نماز تو صحیح ہے، دعونی اصلی، چھوڑو مجھے میں نماز پڑھوں. جو بہت پابند ہوتا ہے اس کی یہ شان ہے. نماز پڑھو، اس کے بعد آپ پوچھو، آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے، جو سوال کرنا ہے سوال کرو. آپ جب نماز پڑھنے آتے ہوں گے تو 4 آدمی ضرور ملتے ہیں. السلام علیکم، ذرا سنیے تو کہیے ذرا. کچھ لوگ تو مسئلہ ہم سے کوئی، میں نے کہا یار نماز کا ٹائم ہے، آپ راستے میں کھڑے ہو کے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. آپ نے بھی مسئلے کی کیا قدر کی ہے، چلتے پھرتے پوچھتے. وہ کہ چھوڑو مجھے میں نماز پڑھوں. تو فرشتے اگرچہ نماز کا سوال نہیں کرتے، نہ زکوٰۃ کا سوال کرتے ہیں، قبر نہیں کرتے، نہ حج کا سوال کرتے ہیں، نہ عمرے کا کرتے ہیں، جہاد کبھی نہیں کرتے، کوئی عمل پوچھتے ہی نہیں. لیکن یہ نمازی آدمی خود تذکرہ نماز کا کر رہا تھا. مجھے چھوڑو، آپ فرشتوں سے بات کرنے کو تیار نہیں. مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں، اس کے بعد جو پوچھنا ہے آپ کو پوچھیں. دعونی اصلی، کیا شان ہے اس نماز. یہ نماز ہی ایسی چیز ہے کہ اللہ والے تو قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ان پر لفظ ضروری نہیں ہے. اب وہ ایسی جگہ پہنچے وہاں وہ ضروری نہیں ان کے لیے، لیکن اپنی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے. آپ کہیں گے یہ کہاں سے آپ لائے؟ یہ جو حضور خود ہی فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. مررت بقبر موسیٰ، میرا گزر موسیٰ کی قبر سے ہوا. فرأیتہ یصلی فی، فرأیتہ قائما یصلی فی قبری، تو میں نے ان کو دیکھا کہ کھڑے ہو کے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے. یہاں بیچارے یہاں تو خیر اب چونکہ مجھے دیکھتے ہیں کہ نفل بھی کھڑا ہو کے پڑھتا ہوں تو سب کھڑے ہی ہو کر کے پڑھتے ہیں زیادہ تر. لیکن اور جگہ آپ دیکھیں کہ جوان آدمی بھی بیٹھ کر کے نفل شروع کر دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ نفل بیٹھی ہے، اس کو معلوم نہیں کہ بیٹھنے میں ثواب آتا ہو جائے. نفل ہو جائے گی اس میں لیکن ثواب آتا ہو جائے. سیکھا ہے نہیں کچھ اسے. تو اس بندے خدا کو بھی قبر میں نماز یاد آ رہی ہے، لیکن چھوڑو مجھے، میں نماز پڑھ. یہ ہے شام غربت، یہ ہے شام مسافرت، یہ ہے شام غریبہ جسے کہتے ہیں. غربت کے معنی مسافرت کیا ہے؟ میت سے زیادہ بڑا مسافر اور کون ہے؟ ایک آدمی بھی آگے پیچھے اس کے نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. فرشتے چرانے کھڑے ہیں، بادیانے بھی کھڑے ہیں سوال کرنے، لیکن وہ بے خوف و خطر کہتا مجھے چھوڑیے ذرا سا میں نماز پڑھ لوں. شام غریبہ میں ہے، شام غریبہ مشہور ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا میرے بچے کہاں گئے، میری بیوی کہاں گئی، میرا خاندان کہاں گیا، میرا قبیلہ، یہ سب کچھ نہیں کہہ رہا. میری نماز نہیں تو وہ سب کہہ سکتا تھا. نماز حدیث پاک آپ سنتے جا رہے ہیں، کچھ دن کے بعد سنیں گے کہ کبھی کبھی سرکار کی حالت جب پڑھی اور تھوڑی دیر کے لیے بے ہوشی آئی، جب ہوش میں حضور آتے تو کہتے نماز ہو گئی، صرف نماز کو پوچھتے. یہی بات ہے، یہ حضور نہیں سکھایا ہے. اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنے پیر و مرشد کو سنا ہے، حضور مفتی اعظم نے بے ہوشی کے بعد جب بھی ہوش آتا تو کہتے میں نے نماز پڑھ لی. وہی نماز، جی سر یہ نماز ہے، اس کو نماز کہتے ہیں. وقت پر پڑھو. دیکھا کہ جب سورج ڈوب رہا ہے پھر اب تو نماز پڑھی جائے جیسے ڈوبتا پڑتے ہی ہے. شام غریبہ مشہور، اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے تو سلفرا کشادی وہ تعریف شد جہاں اکن و فتح شام غریبہ کو جانو. مسافر آدمی جب کسی شہر میں پہنچتا ہے
اور جو پہلی رات آتی ہے تو سوچتا اب میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی ٹھکانا نہیں، کوئی میرا کوئی گھر نہیں، میرا کوئی یہاں جاننے والا نہیں، میری پہچان کا کوئی نہیں، خاص طور سے ریفیوجی لوگ، کہاں جاؤں؟ اس کی رات نہ پوچھو کتنی تاریخ ہوتی ہے، اسی لیے شام غریبہ مشہور ہے، تو قبر کی رات بھی شام غریبہ میں ہے، لیکن اس کو صرف نماز کی فکر، دعونی وصلی، جس کو کہے گا مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں، فرشتے نرم ہو جائیں گے دم بالکل. ذرا اس کی شان دیکھو بندہ خدا کے، یہ کتنا بڑا نمازی ہے، کتنا وقت کا پابند ہے، اسے نماز کی فکر کتنی ہے. سب سے پہلے نماز خوش ہو جائے. اب الحمدللہ ہو تو کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے فرشتے سوال جواب کرو گے، سمجھ گئے کہ یہ سب جواب دے دے گا اور جواب دے گا الحمدللہ. تو یہ نماز جو یہاں ہے خدا کرے یہ قبر تک چلی جائے، یہ دعا کرو بھیا. اور یہ پابندی جو یہاں ہے خدا کرے قبر تک پہنچ جائے، کسی طرح سے نماز چھوٹے نہیں. اور اگر یہ پابندی ہے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. فرشتہ تو نماز سنتے ہی خوش ہو جاتا ہے، یہ تو کامیاب ہو جائے گا، سمجھا دیں لیکن آپ گھبراؤ نہیں. اب اسے لگے گا کہ قبر میں ابھی تک سمجھے کہ میں گھر پہ ہوں اور سورج غروب ہو رہا، ابھی تک سمجھ رہا ہے، اتنی گھبراہٹ ہے میری نماز کو وقت ہے. بس خدا کرے نماز ایسی ہو جائے، سب کی نماز ایسی، مردوں کی بھی ہو جائے، عورتوں کی ہو جائے، بچوں کی بھی ہو جائے، جوانوں کی بھی ہو جائے، بوڑھوں کی بھی ہو جائے، سب کی نماز ایسی ہی ہو جائے جو اس کا رشتہ جان سے پتا ہوا. جب تک دم میں دم ہے نماز ضرور ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ.